اب جو انہوں نے کہا جناب کہ ہم نان فائلر کی ٹرم ختم کر رہے ہیں, اگر کوئی اپنا گوشوارہ جمع نہیں کرا رہا تو وہ فلاں 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 چیز کر نہیں سکے گا. یہ ایک اچھا ریفارم ہے یا نہیں ہے؟ پہلے شبر صاحب. وسیم بادامی صاحب, آج کا دن میرے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ میں پاکستان میں 25 سال سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو نان فائلر ہے یہ ایک بکواس ٹرم ہے, یہ ایک غلط ٹرم ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ جس آدمی نے کوائن کیا ہے وہ غلط ہے, اس کو الف بے نہیں پتا ٹیکس کی, وہ ایک واہیات قسم کی چیز ہے. نان فائلر دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ آپ ایک چور کو کہہ رہے ہو کہ آپ اگر 10% زیادہ دے دو گے تو آپ چور نہیں ہو یا آپ ہو. یہ ایک میری 25 سالہ کوشش تھی. اگر آپ میرے 25 سالہ پروگرام دیکھ لیں, میرا اسی ٹی وی پروگرام میں ہارون اختر صاحب کے ساتھ بڑی چک چک ہوئی تھی کہ میں نے کہا یہ نان فائلر کیا چیز ہوتی ہے. اور یہ آج میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے کل نان فائلر والی بات ایکسیپٹ کر لی میری کہ نان فائلر کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ بکواس ہے. اور یہ بکواس پاکستان کے لاء سے ختم ہونی چاہیے. اس پہ آج بے تحاشا پاکستانی قوم کو خوشی منانی چاہیے کہ پاکستانی ٹیکس اتھارٹیز کو اور پاکستان کے ایف بی آر کو اور پاکستان کے پولیٹیشین کو یہ سمجھ آیا کہ وہ جس واہیات طریقے سے اس ملک کی ٹیکس کو چلا رہے تھے, اب انہیں پہلی دفعہ احساس ہوا ہے کہ یہ نان فائلر جو ہے یہ ایکچولی ایک وائٹننگ اسکیم ہے کہ آپ کرپشن کے پیسے سے گھر خریدیں اور آپ کہہ دیں کہ میں نان فائلر ہوں تو مجھے گھر خریدنے پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اگلا سوال جو ہے وہ اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جب نان فائلر ہے, اصل میں کیٹیگری 3 ہوتی ہے. ایک نان فائلر ہے اور ایک وہ آدمی ہے جو فائلنگ کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے, اور ایک وہ آدمی ہے جو نان فائلر ہے. تین کیٹیگری ہے. یہاں پر تیسری کیٹیگری جس کو ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے وہ ہم نے کبھی آئیڈینٹیفائی نہیں کی. اب جو مسئلہ آنے والا ہے جس پہ گورنمنٹ دوبارہ غلطی کرنے والی ہے وہ سیکشن 114B ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نان فائلر ہیں تو گورنمنٹ آپ کا سم کارڈ بند کر دے گی, گورنمنٹ آپ کا ٹریول بند کر دے گی, گورنمنٹ یہ کر دے گی, گورنمنٹ یہ وہ کر دے گی. میرے حساب سے سیکشن 114B انلیگل سیکشن ہے, اور جس دن بھی یہ سیکشن کورٹ میں ٹیسٹ ہوا یہ سیکشن اڑ جائے گا. جب آپ نے 5 لاکھ لوگوں کی سم بند کی تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا اسٹے دے دیا تھا. تو آپ تو مجھے یہ وسیم بادامی صاحب یہ کہنے جا رہے ہو کہ آپ یہ کہو گے کہ اگر وسیم بادامی نان فائلر ہے تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی, نکاح نہیں ہو سکتا, تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا جی. تو پھر نان فائلر کی زندگی عذاب کیسے کی جائے عملاً, یہ بتائیے نا. پھر میں مفتاح صاحب نہیں ہاں مطلب یہ کہہ رہے ہیں نا آپ, مطلب جس آدمی نے یہ کوائن کیا تھا میرا ان لوگوں کے, اور یہ ود آل ڈیو رسپیکٹ مفتاح صاحب اس پارٹی سے بلانگ کرتے تھے پہلے, یہ PMLN کی ایجاد ہے, یہ ان کا ایجاد ہے. میں نے ان سے بڑی جنگیں کی کہ سر یہ غلط ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. اچھا تو جب 2019 میں چیئرمین FBR تھا میں نے اس کو نکال دیا تھا, 2019 سے میں نے اس کو نکال دیا تھا. اگر یہ باز نہیں آئے انہوں نے دوبارہ لے آئے. اگر آپ 2024 کا فائنینس بل دیکھیں تو اس پہ ساری پروویژن اس بات کے بارے میں ہے نان فائلر اور لیٹ فائلر. مجھے حیرانی ہوئی کل صبح جب میں نے یہ اخبار میں دیکھا نان فائلر ختم ہو جائے گا, تو مجھے ایک دفعہ اپنے کانوں کو یقین نہیں آیا, آنکھوں کو یقین نہیں آیا کہ FBR کہہ رہا ہے کہ نان فائلر ختم ہو جائے گا. یہ تو ان کے لیے ایک مطلب عذاب ہے. تو آپ سمجھیں کہ نان فائلر کی اگر مجھے اجازت دیں شبر بھائی, میں اسی پہ ذرا مفتاح صاحب کا بھی اوپینین لے لوں گا. مفتاح صاحب, یعنی اب آپ کے خیال میں نیڈفل ہو گیا ہے یا اب بھی جناب اس میں اتنے کوئی لوپ ہول ہیں؟ یعنی اصل تو آئیڈیا یہی ہے نا جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ صاحب نان فائلر کی زندگی اتنی عذاب کر دو کہ اس کے لیے نان فائلر رہنا عملاً ممکن ہی نہ رہے, اس کے لیے اس پہ زمین اتنی تنگ ہو جائے. تو اب کیا یہ کیٹیگری ختم کر دینے سے یا تمہیں سفر نہیں کرنے دیں گے, شبر میں نے تو شادی بھی ڈال دی بیچ میں, یا یہ نہیں کرنے دیں گے وہ نہیں کرنے دیں گے, یہ کافی ہے؟ یا اب اس میں بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی, جس سے ہم کراچی زمانے میں لفظ جگاڑ استعمال کرتے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی نکال کے اس میں بھی جو ہے وہ ایک نیا راستہ نکال لے گا نان فائلر؟ مفتاح صاحب دیکھیے, جب 2018 میں وزیر خزانہ تھا تو شاہد عباسی صاحب وزیر اعظم تھے, تو ہم نے ایک چیز کی تھی کہ ہم نے کہا تھا ہم نان فائلر کو گاڑی نہیں خریدنے دیں گے اور گھر نہیں خریدنے دیں گے. دیکھیں, کوشش یہ نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے کہ سیکیورٹی گارڈ یا چوکیدار جس کی 30,000 روپے انکم ہے بیچاری کی مہینے کی, یا ایک منیمم ویج ورکر ہے, اس کو آپ فائلر بنائیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, صاحب ثروت لوگ ہیں, جو کہ گھر خریدتے ہیں, گاڑیاں خریدتے ہیں, کروڑوں روپے کی گاڑیاں خریدتے ہیں,
کم از کم وہ جو ہے وہ ٹیکس فائلر ہونے چاہیے نا. آپ وہ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا جو کہ آپ کہیں کہ ہم پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے, ہم ٹیکس نہیں بھریں گے لیکن ہم گاڑی خریدتے ہوئے 10,000 روپے آپ کو دے دیں گے ایکسٹرا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں تو یہ حکومت کی کوشش ہونی چاہیے کہ 1 یا 2 سال کے اندر, چلے پہلے سال نہ کریں, 2 سال کے اندر آپ اتنی ریسٹرکشنز کر دیں کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں جن کو ادروائز ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکس رجسٹر ہونا چاہیے ٹیکس میں, ان کو کم از کم فائل کرنا شروع کریں. پہلے اپنا بتائیں نا, آپ نے کہا نا کہ ہم نے کوشش کی کہ نان فائلر کو ہم گھر اور گاڑی نہیں خریدنے دیں. کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس تمام عرصے میں پاکستان کا کوئی نان فائلر گھر گاڑی نہیں خرید سکا؟ نہیں, وہ پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو انہوں نے یہ رول چینج کر دیا تھا. کیا آپ اتنا ایکسٹرا دے دو اور خرید لو؟ لیکن میں نے چینج کیا تھا, 19 سے میں نے ختم کر دیا تھا. میں ہاں تو the thing is کہ ایک رجسٹریشن اگر آپ گاڑی کی گھر کی روک دیتے ہیں اور پاسپورٹ دینا روک دیتے ہیں, یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں تو کافی اس سے فرق پڑ جائے گا, اور میں سمجھتا کہ بہت لوگ آ جائیں گے رجسٹریشن میں. لیکن بات یہ ہے کہ صرف رجسٹریشن بھی اگر لوگ کریں گے تو اس سے صرف رجسٹریشن کرنے سے یا صرف ٹیکس ریٹرن کرنے سے یا نیل کا ریٹرن جمع کرنے سے کام نہیں بنے گا. لیکن بہرحال اگر پیچھے سے ایک ڈیٹا بیس ہو اور اس کی آڈٹس ہوتی ہوں تو اس سے آہستہ آہستہ ٹیکس بڑھے گا. آئی تھنک یہ مثبت اسٹیپ ہے. آئی تھنک دس اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. صحیح سمت میں کم از کم ایک پہلا قدم ہے کہ جس میں لوگوں کو ڈاکیومنٹ ہونا پڑے گا کم از کم, جو کہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. ظاہر ہے جو 50,000 سے کم, کریکٹ می فیم رانگ, جو 50,000 سے کم کما رہا ہے وہ تو دیکھیں وسیم صاحب میری بات سنیں, پہلے یہ ایگری کریں کہ نان فائلر کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ تو کر لیا نا شبر صاحب اگری. اب تو جب کہہ رہے ہیں کیٹیگری ختم کر رہے ہیں. نہیں, ابھی ذہنی طور پہ نہیں کیا, ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پراپرٹی میں یہ کرنا چاہیے, وہ یہ سب پہلے ذہنی طور پہ ایگری کر لیں کہ نان فائلر کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ قانونی طور پر چور کو چور کہنا پڑے گا مکمل طور پہ اس کو. اب فائلنگ کرانی کیسے ہے وہ ایک الگ سوال ہے. ٹھیک ہے.